الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثناء اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يشاء ويرضى۔ یہ سورہ نجم، سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 19 سے لے کر 26 تک۔ تو پچھلی آیات میں یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے پروگرام کو، اپنے احکام کو کیسے منظم طریقے سے اتارتے ہیں، فرشتہ جبریل کے ذریعے سے۔ اے مکہ کے لوگوں، جن خداؤں کو تم مانتے ہو، بتاؤ ان کی کیا حقیقت ہے، کبھی تم نے غور کیا؟ افرأیتم، کیا تم نے کبھی غور کیا کس پر؟ لات اور عزا پر۔ ویسے تو بہت سارے بت تھے ان کے، 360 تو کعبے کے اندر رکھ چھوڑے تھے، لیکن جو ان میں سر فہرست تھے وہ 3 تھے جن کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے۔ 3 کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، لات، عزا اور منات۔ اچھا، یہ سب انہوں نے اللہ کے ناموں سے نکالے تھے۔ لات یہ اللہ سے نکال لیا، اور ایک دیوی تھی ان کے لات، سب سے بڑی دیوی لات۔ کس سے نکالا انہوں نے؟ اللہ سے۔ اللہ سے نکال لیا کیا؟ لات۔ عزا، اللہ کے ایک نام عزیز سے نکال لیا، عزا۔ تیسری دیوی تھی ان کی منات، اس کو انہوں نے منان سے نکال لیا۔ اللہ کا ایک نام منان بھی ہے نا، یا حنان و یا منان، اللہ کا ایک نام ہے۔
اس سے انہوں نے نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف پارہ 9 میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے خوبصورت نام ہیں، تم اس سے پکارا کرو۔ وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام سے اپنی دیویوں کا نام رکھتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، ہم ان سے نپٹیں گے آخرت میں۔ یہ انہیں کے لیے کہا گیا تھا اصلاً۔ تو اچھا، یہ جو دیوی 3 تھی نا، یہ اس کو وہ مؤنث سمجھتے تھے۔ مؤنث سمجھتے ہیں یعنی عورت، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے اندر فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ بھی بہت چہیتی ہیں اللہ کے، ہم ان سے اپنی ضرورتیں کہیں گے تو یہ اللہ سے کہیں گے۔ اصل میں غائب پر ایمان لانا تو بہت مشکل ہے نا، غائب پر ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں بھائی۔ اللہ کو پکارنا جبکہ اللہ نظر نہیں آتا، اس کے کام تو نظر آتے ہیں لیکن اللہ یہاں نظر نہیں۔ اصل امتحان ہی تو یہی ہے۔ تو جب مورتی لوگ رکھ لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز سامنے ہوتی ہے تو ان کو تسلی ہو جاتی ہے، کوئی مزار ہی ہو تب بھی تسلی ہو جاتی ہے، چلیے کچھ تو ہے، ہم کسی سے کچھ تو کہہ رہے ہیں اور سامنے تو موجود ہے۔ یہی تو اصل امتحان ہے بھائی، سامنے ہونا چاہیے۔ یہی تو اصل امتحان تھا کہ کوئی سامنے تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اللہ ہے، یقین کرو اور اس سے مانگو، ڈائریکٹ مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں آپ سیدھا سچا راستہ دکھا دیجیے۔ جس سے ہم بار بار دعائیں مانگتے ہیں وہ سامنے نہیں، اس کے کام سامنے ہیں۔ ہاں، ڈائریکٹ کا یقین نہیں، غیب پر ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، چاہتے ہیں کوئی چیز سامنے ہو۔ تو یہ عقیدہ تھا ان کا یہ عقیدہ تھا۔ یہ جو ہماری دیویاں ہیں نا، یہ اللہ سے، اللہ کی بہت چہیتی ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں یا ان کی بیٹیاں ان کے اندر آتی ہیں، فرشتے، خاص خاص فرشتے ان کے اندر آتے ہیں۔ جب ہم ان سے اپنی ضرورتیں ان سے کہیں گے تو یہ اللہ سے ہماری ضرورتیں کہیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو پوچھتے ہیں لوگوں سے، اے لوگوں، کبھی تم نے غور کیا اس پر کہ وہ کیسی بیچارگی میں ہیں؟ تم انہیں اٹھاتے ہو تو اٹھتے ہیں، تم انہیں سنوارتے ہو تو وہ سنورتے ہیں، وہ کچھ کر سکتے ہیں تمہارے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا افرأیتم، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کس پر؟ اللات، سب سے بڑی دیوی لات پر، اس کی بیچارگی پر کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ والعزیٰ، اور عزیٰ پر کبھی غور کیا کہ وہ کائنات کا نظام وہ چلا رہے ہیں یا کوئی اور چلا رہا ہے، یا کائنات کے نظام کو چلانے میں کوئی دخل ان کا ہے؟ صبح لاتے ہوں، شام لاتے ہوں، انسانوں کو بناتے ہوں، چرند پرند بناتے ہوں، کچھ سجاتے ہوں، عالم کے چلانے میں ذرا بھی ان کا دخل ہے؟ کبھی غور کیا تم نے؟ عقل سے کام لیا تم نے کبھی؟ لوگوں، افرأیتم، کیا تم نے کبھی غور کیا؟ لات و عزیٰ، اور تیسری کون تھی بھائی؟ ومناۃ الثالثہ، ثالثہ مانے تیسری، کہتے بھی اپنے آپ ثالث بنا لو بھائی، وہی ثالثہ ہے، تیسری دیوی، الاخرى، جو پیچھے تھی دونوں سے، یا دونوں سے گھٹیا سمجھی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، کیسی عجیب بات ہے، جب عقلیں مار دی جاتی ہیں تو لوگ اسی طرح، یعنی خداؤں میں بھی ترتیب، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ۔ آپ بتائیے، یہ خدا ہو سکتے ہیں جن میں یہ ترتیب ہو بھائی کہ یہ فرسٹ ہیں، یہ زیادہ کام بناتے ہیں، وہ اس کے بعد، وہ اس کے بعد؟ اسی کو تو اللہ نے کہا افرأیتم، تم نے کبھی ان چیزوں پر غور نہیں کیا، سوچا نہیں کر؟ ومناۃ الثالثۃ الاخرى، اور ان کو کیا سمجھتے تھے؟ یہ مؤنث ہے، مؤنث یعنی عورت، اللہ کی بیٹیاں ان میں آتی ہیں، یا یہ خود اللہ کی بیٹیاں ہیں، بڑی چہیتی ہیں، جب ہم ان سے ضرورتیں رکھیں گے تو یہ کس سے رکھیں گے بھائی؟ یہ اللہ سے رکھتے ہیں ہماری ضرورتیں، اور وہ ان سے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، اپنی ساری ضرورتیں ان کے سامنے رکھتے تھے۔ بہت آسان ہے سمجھنا، کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، چلے جائیے مزاروں پہ، اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ گڑ گڑا رو رہے ہیں مسلمان، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، بابا سے خوب مانگتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، نہ سمجھ میں آ رہی ہو آتا ہے تو چلے جائیے، ایک آدمی سمجھ میں آ جائے گی۔
یہ سب ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، یہ اسی زمانے میں نہیں ہو رہا تھا، آج بھی یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ اور کون کر رہے ہیں؟ غیر نہیں، غیر تو کر ہی رہے ہیں، وہ تو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہی ہیں، مسلمان کہلانے والے۔ فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، عجیب بات ہے، تم اپنے لیے تو تمہارے لیے مذکر اولاد، مذکر یعنی لڑکا، تمہارے لیے لڑکا ہو، اور اللہ کے لیے کیا دیویاں فرض کی، یعنی لڑکی۔ عجیب تقسیم ہے، کیسی بھونڈی تقسیم تم نے کی۔ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن اپنے لیے لڑکیوں کو پسند کرتے تھے؟ نہیں۔ قرآن ہی میں 14 پارے میں گزر چکا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جب لڑکی کی خبر انہیں ملتی تھی نا تو منہ چھپائے قوم سے پھرتے تھے، ان کے چہرے جو ہے کالے پڑ جاتے تھے، سیاہ پڑ جاتے تھے، مسود وجہ، ان کے چہرے جو ہے کالے پڑ جاتے تھے، کیسے منہ دکھائیں گے لوگوں کو، لڑکی ہو گئی، 1 ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی، اب کیسے منہ دکھائیں گے۔ آج بھی وہ جہالت آپ کے اس ملک میں ہے، عربوں سے تو ختم ہو گئی ہے یہ جہالت، لیکن اس ملک میں وہی جہالت ہے، لڑکیوں سے منہ چھپائے پھرتے ہیں، اور لڑکی ہونا یہاں ویسے ہی جرم ہے جیسے وہاں جرم تھا کبھی۔ اسی لیے اگر لڑکی کسی کے پاس ہے تو اس کا جائیداد میں کوئی حق حصہ نہیں۔ کیا سزا دی جاتی ہے اس کو کہ تمہاری جو کہ لڑکی ہوئی ہے لہذا جائیداد میں تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم جو ہے کوئی حق مانگو، لہذا تمہیں محروم کیا جاتا ہے۔ آپ ایک قصے نہیں، سینکڑوں قصے آپ جو ہے جان سکتے ہیں، ایک قصے ہیں اس طرح کے۔ تمہیں سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ سزا اس وجہ سے دی جائے گی کہ تمہارے پاس لڑکی ہے، اس لیے تمہیں جائیداد میں تمہیں کوئی حق اور حصہ لینے کا حق ہے ہی نہیں، آج بھی ہے آپ کے یہاں۔ تو کیا فرمایا؟ الکم الذکر، عجیب تقسیم کیا۔ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، لڑکی سے، لڑکا سے، ولد سے، بیوی سے، تمام چیزوں سے پاک، لیکن اے نادانو ذرا اپنی تقسیم تو دیکھو۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اللہ کو اپنے سے بھی کمتر سمجھتے ہو، تبھی تو اللہ کے لیے جو خود نہیں پسند کرتے وہ کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ وہ اللہ کے کھاتے میں، وہ بھی ایک نہیں، سینکڑوں بھی نہیں، لاکھوں کھا لڑکیاں۔ سارے فرشتوں کو کیا کہہ رہے تھے وہ؟ لڑکیاں ہیں گھر۔ اور اپنی دیویوں کے بارے میں بھی کیا عقیدہ ہے کہ ان کے اندر یہ سب بھی لڑکیاں ہیں، اور ان کے اندر بھی وہ فرشتے آتے ہیں جو لڑکی ہیں، اور پھر بہت چہیتی ہیں، ہم ان سے جو ہے ضرورتیں کہیں گے، وہ اللہ سے کہیں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو فرمایا الکم الذکر، تمہارے لیے تو مذکر اولاد ہے۔ توجہ سے دیکھیے گا، الکم الذکر، کیا تمہارے لیے تو مذکر اولاد ہے۔ اپنے لیے لڑکی نہیں پسند کرتے تھے، اور لڑکی ہو جاتی تو کیا کرتے تھے؟ زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن پاک میں یہ بھی ہے، وہی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، اس کو بھی اللہ اٹھائیں گے قیامت میں اٹھائیں گے، پوچھیں گے کس جرم میں تمہیں دفن کیا تھا زندہ تمہارے والد نے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کی گئی تھی تم بتاؤ؟ اللہ اکبر، یہ کہا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا اس سے۔ تو وہ ساری بیٹیاں کس کے لیے فرض کیا انہوں نے؟ اللہ کے لیے۔ الکم الذکر، کیا تمہارے لیے ہے نادانو تو مذکر اولاد ہو، وَلَهُ الْأُنثَى، اور اللہ کے لیے کیا ہے؟ انثى، مؤنث۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ مؤنث، بیٹیاں۔ فرمایا تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ تقسیم تو بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ ضیزہ مانے ناانصافی کی، کیسا ظالمانہ تقسیم ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جو ان چیزوں سے تو ویسے ہی پاک ہے، لیکن تمہیں تقسیم ہی کرنا تھا تو اللہ کے لیے بیٹے فرض کرتے، اپنے لیے بیٹیاں فرض کرتے۔ یہ تھی اللہ کی عظمت کی بات۔ اولاً تو اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ تو ان کے اعتبار سے جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تل کا یہ اذن قسمت، یہ جو تقسیم ہے نا کہ اپنے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے کیا؟ بیٹیاں۔ قسمت، یہ جو تقسیم ہے، ضیزہ، یہ ناانصافی پر مبنی ہے۔ یہ انصاف کی تقسیم ہے بھائی، بڑی بھونڈی تقسیم ہے۔ کیسی بھونڈی تقسیم ہے بھائی؟ اگر جو ہے کئی لڑکیاں ہوں اور کئی لڑکے ہوں
تقسیم میں یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب آپ کے حصے میں لڑکیاں سب دی جا رہی ہیں اور ہم سب لڑکے لے رہے ہیں، کوئی راضی ہوگا بھائی؟ کوئی راضی نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے لیے سب لڑکیاں فرض کر لی انہوں نے. تو ان دیویوں کو، لات اور عزا اور منات کو کیا سمجھتے تھے؟ وہ دیوی، دیوتا نہیں، دیوی تھی وہ. جی 3. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہی الا اسماء، بہت اہم بات ہے، فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ صرف نام تھے، ان کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں. ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، یہ صرف ان کے باپ داداؤں نے ایک نام فرض کر لیا تھا، بس وہ چلتے چلے آ رہے ہیں، خارج میں ان کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں. اللہ اکبر، کیسی نادانی کی بات ہے. یعنی حقیقت میں کبھی کچھ نہیں تھے، بس ایک کسی نادان نے یہ فرض کر دیا لات اور عزا منات، اب انہی کی عظمت دلوں میں چلی آ رہی ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا. ان ہی الا اسماء، یہ صرف نام تھے. اسما مانے اسم، نام. اسما جمع ہے اسم کی، اسما یہ صرف نام تھے. لات و عزا منات ان کی کوئی خارج میں کوئی حقیقت نہیں تھی. یہ بت تھے، کوئی طائف میں رکھا ہوا تھا، کوئی مکے میں رکھ چھوڑا تو کوئی ان دونوں کے درمیان بت رکھے تھے تیسرا، ایسے ہی تھا، بس نام ہے. سمیتموہا، جس کو تم نے رکھا ہوا ہے، انتم و آباؤکم، تم سے پہلے تمہارے باپ دادا بھی یہی کرتے چلے آئے ہیں. انہی ناموں پر بس مر مٹتے تھے. انہی ناموں پر کیا کرتے تھے بھائی؟ مر مٹتے تھے. اگلا جملہ ضرور ذہن میں رکھ کے لے جائیے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی کہ ان کی عبادت بھی کی جانی چاہیے. کوئی دلیل نہیں اتاری تھی. اصل چیز ہے اللہ کی طرف سے جو نام آپ کہہ رہے ہیں دلیل ہونے چاہیے. آج بھی ہمارے یہاں یہ سب ہدایات ہیں ہمیں دی جا رہی ہیں کہ جو نام، جن ناموں پر تم لڑتے ہو، فرقہ بنائے ہو، ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں. یہ ہدایت ہے قرآن، قیامت تک کے لیے ہدایت. تو جب آپ ہدایت نکالیں گے اس میں سے تب ہدایت نکلے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ خود بخود سوچیں ہدایت نہیں. آپ خود سوچیں، جن ناموں پر باہر فرقے بنے ہوئے ہیں ان ناموں کی دلیل ہے قرآن میں؟ اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے؟ دلیل نہیں اتاری ہے، اسی لیے تو جھگڑا ہے. اگر اللہ دلیل اتار دیا ہوتا تو کوئی جھگڑا پھر نہ ہوتا. یہ جھگڑا ہونا اور فرقے بننا خود دلیل ہے کہ ان ناموں کی کوئی سند اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اسی لیے تو جھگڑ رہے. کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، کیونکہ ماننا اپنے ہی اعتبار سے، فرض کرنا خود ہی ہے. اس لیے لڑائی. ہم ایک چیز کو مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں، ہم دونوں کو نہیں مانتے، ہم تیسرے کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو بھی نہیں مانتے، ہم ایک چوتھا کھڑا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ایک پانچواں مانتے ہیں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ فرمایا ما انزل اللہ، یہ جملہ یاد کر کے لے جائیے، یہ ہدایت والا جملہ ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کے لیے کوئی دلیل اور سند نہیں اتاری ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کی سند اتاری ہے وہ انبیاء کرام ہیں، جس کے نام لے کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، جن کے نام اللہ لے کر تمہارے سامنے سب چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، دلیل ہیں، سند ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، نام لیا کہ نہیں لیا؟ ابراہیم کی زندگی توحید کے معاملے میں سند ہے، دلیل ہے. اور پھر ان کے قصے اور واقعات بھی اللہ نے بیان کیے کہ وہ اللہ کو کیسے پہچانے تھے، کیا طریقہ تھا، اور پھر ایک جگہ بیان کیا. سورہ ابراہیم پوری ایک سورت ہی ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کے لیے کوئی دلیل اور سند نہیں اتاری. تو پھر کیسے اتباع کر رہے تھے یہ لوگ؟ یتبعون الا الظن، یہ سب اتباع کیے جا رہے تھے اپنے خیالوں سے، اپنے گمان سے. ظن مانے یقین سے نہیں، گمان سے، خیال. یہ خیالی پلاؤ ہے جو لوگ پکا رہے تھے. لات ہے، عزا ہے، منات ہے، یہ ان کے خیالات تھے جو ان کو وہ حقیقت سمجھ رہے تھے. لیکن قیامت میں وہ خیالات ہی رہیں گے، حقیقت نہیں بن جائیں گے. یتبعون، ان جو ہے نافیہ ہے، نہیں اتباع کر رہے تھے، الا الظن، مگر خیالوں کی.
اور سادہ ترجمہ کریں اور صاف ترجمہ کریں، صرف اور صرف خیالوں کی اتباع کر رہے تھے، وہ اپنے خیالات کی، ان کے خیال اس طرح ہیں اس لیے اتباع کیے جا رہے ہیں، حقیقت کچھ نہیں۔ حقیقت کب ہوتی؟ جب اللہ کوئی سند اتارتا، دلیل اتارتا، تب وہ حقیقت بنتی۔ وما تحوى الانفس، دوسری وجہ، اور اس وجہ سے اتباع کیے جا رہے تھے کہ ان کا نفس یہ پسند کرتا تھا، وہ اس کو چاہتے تھے، اس کو پسند کرتے تھے۔ دوسری وجہ، ان کے خواہشات کے کیا تھی؟ یہ چیزیں عین مطابق تھیں، ان میں کسی چیز کو چھوڑنا اوڑنا ان کو نہیں پڑتا تھا، اس لیے یہ ان کے لیے آسان تھا اتباع کرنا۔ وما تحوى الانفس۔ اگلی آیت بہت اہم، فرمایا اگلا ٹکڑا ہے، آیت تو چل رہی ہے، فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، وَلَقَدْ یہ ایک حقیقت ہے، سچائی ہے، جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، یہ سب خیالوں کی اتباع اور نفس کی خواہشات کی اتباع کب کر رہے تھے وہ؟ جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی تھی، جس کے بعد کوئی جواز تھا ہی نہیں کہ وہ اتباع کریں خیالوں کی۔ ان کے پاس کیا آ چکی تھی؟ مکے کے لوگوں کے پاس بھائی ان کے رب کی طرف سے کیا آ چکی تھی؟ ہدایت آ چکی تھی۔ وہ ہدایت کون سا تھا؟ وہ ہدایت کو یہی کتاب، اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی تھی۔ اللہ نے پورے انسانوں کو خطاب کیا ہے نا کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے موعظت، نصیحت آ چکی ہے۔ موعظۃ من ربکم، وعد آ چکا ہے، اللہ کی تقریر آ چکی ہے، ایک سچائی آ چکی ہے، لہذا اب تمہیں خیالوں کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، اپنے خواہشات کی اتباع کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھو کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ پڑھو اور جان لو۔ اب خیالوں کی اتباع کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، یہ جاء کے معنی اردو میں جا کے معنی جانا، اور عربی میں جا کے معنی آنا، یہ ایک حقیقت ہے، آ چکی ہے۔ جاءَهُمْ مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے کیا آ چکی ہے؟ الہدیٰ، ہدایت آ چکی ہے، رہنمائی آ چکی ہے، سچائی آ چکی ہے، موعظت آ چکی ہے، اللہ کا بہترین واعظ آ چکا ہے، احسن الحدیث آ چکی ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو کہا احسن الحدیث، تمام حدیثوں میں سب سے بہترین حدیث، حدیث حسین ترین حدیث، حسین ترین حدیث ہے یہ کیسی حدیث ہے؟ 24ویں پارے کے آخر میں فرمایا احسن الحدیث، جتنی بھی حدیثیں تم جانتے ہو ان میں حسین ترین حدیث یہ ہے۔ ایک جگہ حدیث نہیں کہا اس کو، نہ جانے کتنی جگہ اللہ نے اس قرآن کو کیا کہا بھائی؟ حدیث حدیث حدیث۔ الہدیٰ، یہ ہدایت نامہ تمہارے رب کی طرف سے، اور کوئی ہدایت نامہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، جبریل لے کر نازل ہوئے تھے سدرۃ المنتہا کے پاس سے، چونکہ چلتے کہاں سے ہم؟ سدرۃ المنتہا کے پاس سے، ان کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، وہ بھی اللہ نے دکھا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہاں سے یہ فرشتہ چلتا ہے، یہ بھی دیکھ لو، یہ قرآن لے کے چلتا کہاں سے ہے، یہ بھی دکھا دیا اللہ نے۔ الہدیٰ، اس کے باوجود بہت اہم ٹکڑا، سارا ہی اہم ہے، اس کو کہا جائے کم اہم۔ ام للانسان، کیا انسان کے لیے پھر بھی وہی چیزیں حق ہو جائیں گی جس کی وہ تمنا کر رہا ہے؟ بہت اہم بات، کیا وہی چیزیں انسان کے لیے اب بھی حق ہو جائیں گی قرآن آنے کے بعد بھی جس کی وہ تمنا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہی حق ہو؟ دیکھیے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ حق وہ ہونا چاہیے جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے اور یہی اس کا گمان بھی ہے، یہی سمجھتا بھی ہے۔ عجیب بات ہے کہ سبحان اللہ، حق وہاں آ گئے جہاں ہم پیدا ہوئے، بریلی بھی یہی سمجھتے ہیں، حق وہاں آ گیا الحمدللہ جہاں ہم پیدا ہو گئے، اور جو فرقے ہیں نا وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ، حق وہ ہو گیا جہاں ہم پیدا ہو گئے۔ کیا ایسے ہی ہے کیا؟ غیر مسلم کیا سمجھتے ہیں؟ حق تو وہ ہے جہاں ہم پیدا ہوئے، نہیں بھائی، حق وہ ہے جو وہاں سے آیا ہوا ہے۔ الہدیٰ من ربہم الہدیٰ، تمہارے رب کی طرف سے جو آیا ہوا ہے وہ ہے حقیقت، وہ ہے ہدایت، وہ ہے سچائی۔ اور انسان کیا چاہتا ہے؟ ام للانسانی، کیا انسان یہ تمنا کرتا ہے، یہ چاہتا ہے انسان، ما تمنا، جو تمنا کرے، جو چاہے وہی حق بن جائے۔
بہت اہم حقیقت ہے یہ، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حق وہاں تلاش کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہو، حق وہاں تلاش کرو، یہ نہیں کہ جہاں پیدا ہوئے وہیں حق ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جائے نا تو دنیا میں باطل ہے ہی نہیں، پھر تو دنیا میں پھر باطل ہے کوئی باطل نہیں بھائی، سب حق پر ہے، اس لیے کہ ان کی کیا خطا ہے بیچاروں کی، وہ تو وہیں پیدا ہوئے نا، ان کی خطا ہے کچھ نہیں، وہ وہیں پیدا ہو گئے اس لیے وہیں ہیں۔ فرمایا عملی انسان، کیا انسان کی تمنا یہ ہے کہ حق وہ ہو جائے، ہدایت وہ ہو جائے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ کون چاہے گا؟ جہاں وہ پیدا ہوا، اور وہ کون چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ حق کیا چیز ہو؟ حق وہ ہونا چاہیے جہاں ہم پیدا ہوئے۔ کیا انسان یہی چاہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، حق وہ ہے جو اس کے رب کی طرف سے اترا ہوا ہے باقاعدہ، وہی کے ذریعے سے۔ عملی انسان، کیا انسان کے لیے حق وہ ہو جائے گا جس کی وہ تمنا کر رہا ہے؟ ایک لفظ کو میں ترجمہ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی چیز گھسا رہا ہوں اس میں سے اپنی طرف سے، نہیں، آپ غور کریں۔ کے معنی کیا؟ انسان کے لیے، انسان کے لیے سچائی وہ ہے ما تمنا، جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ اور کس کی تمنا کرتا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، جہاں ہمارے باپ دادا رہے ہیں، جہاں ہمارے پیر ہیں، جہاں ہمارے بزرگ سب عمل کر کے گئے ہیں، وہی حق ہونا چاہیے، وہی حق ہے۔ کیا سمجھتے؟ وہی حق ہے، ایسا نہیں ہے۔ حق وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، ہدایت وہ ہے۔ یہ ٹکڑا یاد کر کے لے جائیں، بہت اہم ٹکڑا ہے۔ ہدایت اگر مقدر میں ہے تو یہی ٹکڑا کافی ہے قرآن سے ہدایت کے لیے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، سنو، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے بس میں ہے، اللہ ہی کی مٹھی میں ہے آخرت کی کامیابی بھی اور دنیا کی کامرانی بھی۔ سب کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ کے۔ لہذا حق یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق کسی اور کے پاس ہو؟ حق اللہ کے پاس ہے، جو وہ بتا رہا ہے، آسمان سے جس کی خبر دے رہا ہے، وہی بھائی حق ہے۔ آخرت کی کامیابی بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن سارا کا سارا معاملہ کسی پیر کے ہاتھ میں، کسی دیوی کے ہاتھ میں، کسی مورتی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہاں بھی کس کی بادشاہت ہے؟ کس کی فرما روائی ہے؟ اللہ کی۔ غور تو کرے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہو اے اللہ جو ملک کا مالک ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے اسے ملک عطا کر دیتا ہے، سارا جہان تو تیرا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، ملک پانے کے بعد کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ جس سے چاہتا ہے ملک کو واپس لے لیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر طرح کی خیر اور بھلائی تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، ایک ہی ذات ہے جو ہر چیز پر کامل قدرت رکھتی ہے، اسی کو یہاں مختصر کہا ہے، اسی کی تفسیر قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ کی پوری تفصیل ہم بیان کر رہے ہیں دوسری جگہوں سے۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن بھی کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سارا کا سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہوگا بھائی؟ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، سارا کا سارا معاملہ ایک اللہ کے ہاتھ میں جا چکا ہوگا۔ اور یہاں بھی اگر غور کریں تو کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت؟ کس کے ہاتھ میں ہے فرما روائی؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہدایت کسی اور کے پاس ہو؟ ہدایت بھی اللہ کے پاس ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہی ہدایت۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ ہی کے لیے ہے آخرت کی کامیابی بھی اور دنیا کی کامیابی بھی، یا یوں کہہ لیجئے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے آخرت کی فرما روائی بھی۔ وَالْأُولَىٰ، اولا مانے پہلے والی زندگی یعنی دنیا، اولا سے مراد پہلے والی زندگی جو شروع میں آپ کو ملی ہو، یعنی دنیا کی زندگی، دنیا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہاں کی فرما روائی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آخرت کا سارا معاملہ بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تم ان دیوی اور دیوتاؤں کو سوچ رہے ہو کہ یہ سفارش کر دیں گے اور تمہارا کام بن جائے گا۔ ان کی دیویوں کے بارے میں، لات و عزا منات کے بارے میں کیا تھا؟ یہ تھا کہ یہ دنیا میں بھی ان سے مانگ رہے تھے، انہی سے گڑ گڑا رہے تھے،
اور آخرت میں تو یہ ان کا تصور تھا اولاً تو کچھ ہے نہیں، اگر ہوا تو یہ ہماری دیوی دیوتا کس کام کے لیے، یہ سفارش کریں گے اور ہمارا بیڑا وہاں بھی پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے فرشتے آسمان میں ہیں جو بہت قریبی ہیں اللہ کے، لیکن لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں دے گی بغیر اللہ کی اجازت کے، کچھ بھی کام نہیں۔ لا تغنی شفاعتهم شیئا، شیئا مانے ذرا بھی ان کی سفارش کام دینے والی نہیں ہے، لیکن ان کی سفارش کب کام دے گی؟ الا ان یأذن اللہ، مگر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا تب زبان کھولیں گے۔ اور تمہاری دیوی اور دیوتا کس کھاتے میں ہے؟ تمہاری دیوی کو تو اجازت بھی نہیں ملنی ہے، وہ تو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اجازت ملنی بھی ہے تو کس کو ملنی ہے؟ فرشتوں کو ملنی ہے۔ اور تم جو کہتے ہو کہ فرشتے مؤنث ہیں اور لڑکیاں ہیں، تو یہ بتاؤ کہ جبریل کا واقعہ تم نے سنا؟ ذی قوہ، یہ لگ رہا ہے تمہیں کہ یہ جو ہے عورتیں ہیں؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ اتنا زبردست قوت والا ہے جو تمام بستیوں کو پلٹ دیتا ہے، یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے؟ کیسی نادانی کی بات کرتے ہو، ان کو تم نے مؤنث بنا ڈالا ہے۔ ان کی حالت تو دیکھو، ایسے قوت والے، تو مرد کا کام ہوتا ہے، حالانکہ وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں سے؟ کوئی شادی کرنا ہے ان کو؟ الا ان یأذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ اجازت دے گا فرشتوں کو، اور اجازت بھی لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے گا اجازت دے گا، وہ بھی کسی اور کی مرضی سے نہیں منتخب کرنا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہوگی۔ لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا، اور کس کے لیے چاہے گا؟ وَيَرْضَى، جس سے وہ راضی ہوگا، جس کی توحید سے راضی ہوگا، جو شرک کر کے یہاں سے نہیں گیا ہوگا اسی سے راضی ہوگا، اور کسی سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ ہاں اعمال میں کمی ہے، توحید اس کی ٹھیک ہے، اللہ اسی سے راضی ہوگا اور اسی کے لیے جو ہے اجازت دے گا۔ فرشتوں کو اجازت دے گا، نبیوں کو اجازت دے گا، نیک لوگوں کو اجازت دے گا، لیکن اجازت کے بعد ہی وہ زبان کھول سکیں گے۔ اور اے مکہ کے لوگوں، تمہاری دیوی اور دیوتا کس کھاتے میں ہے؟ ان کو تو اجازت ویسے بھی نہیں ملنی ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا ایندھن کون ہوں گے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کون بننے والے ہیں؟ انسان اور پتھر، جس کو وہ پوج رہے ہیں تو جہنم کا کندہ بننے والے ہیں جن کو تم پوج رہے ہو۔ یہ کہاں سے سفارش کرنے والے ہیں؟ سفارش کرنے والے بھی ہیں تو کون؟ فرشتے۔ اور تمہارا جو عقیدہ ہے کہ ان کے اندر آتے ہیں، تو ان کے اندر آنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ ڈائریکٹ جو فرشتے جن کے بارے میں عقیدہ ہے ان کو اللہ بتا رہا ہے، اور آگے بڑھ کر کہ ان کے اندر مجال نہیں کہ زبان کھول دیں گے، وہ نہیں کھول پائیں گے زبان اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب